الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے اس پروگرام میں. اس سے پہلے متعدد حلقوں میں ہم نے آپ کو اسلامی سماج کے کچھ اصول، کچھ خصوصیات بتلائی ہیں. آج کے ہمارے اس موضوع میں اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ اسلامی سماج میں رہتے ہوئے کسی آدمی کے لیے بندوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے. یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے تھے، انسانوں کا رابطہ اللہ رب العزت سے کٹ چکا تھا. انسانوں نے اللہ رب العزت کے بجائے کچھ ایسی ذاتوں کو، کچھ ایسی شخصیتوں کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا جن کی وجہ سے اللہ رب العزت سے انسان دن بدن دور ہوتا چلا گیا. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کا راستہ بتلائیں، مارگدرشن کریں، رہنمائی کریں اللہ رب العزت تک، انسانوں نے شیطان کے بہکانے سے انہی حضرات کو اللہ رب العزت کے راستے کا روڑا بنا لیا، اور کچھ زمانے کے بعد وہ خود ہی اس درجے کو پہنچا دیے گئے کہ گویا کہ وہی اس کائنات کو اور اس عالم کو، اس دنیا کو چلا رہے ہیں. آئے دنیا میں اس لیے تھے تاکہ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں. شیطان نے ان نیک بندوں کے گزر جانے کے بعد نیک بندوں ہی کو اللہ رب العزت کے راستے میں روڑا بنا کر ان کی عبادت پر انسانوں کو لگا دیا، اور یہ سب کچھ محبت کے نام پر ہوتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اس ٹوٹے ہوئے رابطے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے بھرپور کوششیں فرمائی. توحید کا پہلے دن سے آپ نے بیان رکھا، لوگوں کو بتلایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا جانو، وہی ساری کائنات کا پالن ہار اور وہی اس تمام کائنات کا پیدا کرنے والا. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور توحید کے بعد سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا، جس کے کرنے کے لیے ان کو لازم اور واجب ان پر قرار دیا گیا، وہ چیز تھی جس کو ہم صلاۃ یا نماز کے نام سے جانتے. چنانچہ حکم ہوا اللہ رب العزت کا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، شرک سے باز رہیں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں. اور یہاں سے حکم ملا اللہ رب العزت کے لیے عبادت کرنے کا. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا معراج میں، اور وہاں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار اللہ رب العزت کے دربار میں جاتے رہے، یہاں تک کہ 50 وقت کی نماز 5 وقت کی رکھی گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ہن خمس وہن خمسون ما یبدل القول لدی. یہ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ 50 وقت کی نماز کے قائم مقام ہے. جو درجہ اور مرتبہ اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز کا رکھا تھا، وہی تمہارے اوپر آسانیاں کرتے ہوئے 5 وقت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا. اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا ایمان کے بعد مسلمان کے اوپر
سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اسلامی سماج میں کوئی فرد اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور پھر نماز کا تارک ہو، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نماز بہت ضروری چیز ہے، اسی کے ذریعے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا گیا جو اللہ رب العزت سے بندے کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں، جس کو اکثر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، ذکر کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب قربت بندے کی سجدے میں جتنی ہوتی ہے، اتنی قربت بندے کو اور کسی حال میں حاصل نہیں۔ نماز کے لیے خصوصی احکام، خصوصی فرامین اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمائے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن ان 5 میں سے صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو فرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آسمانوں کے اوپر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ روزہ، حج، زکوٰۃ سب اسی دنیا پر فرض کیے گئے، لیکن نماز کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ روزہ تندرست، مقیم اور بالغ آدمی پر فرض ہے، لیکن آدمی اگر بیمار ہے، مسافر ہے، نابالغ ہے، یا ایسی حالت میں ہے کہ وہ پاکی سے نہیں ہے، جیسے کوئی عورت ہے اور اس کے منتھلی کورس چل رہے ہیں، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ مسافر اور مریض کے لیے تو قضا کا حکم دے دیا گیا، اس عورت کے لیے بھی قضا رکھی گئی۔ ایسے ہی زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض کی گئی جو صاحب نصاب ہے۔ حج ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو خانہ کعبہ تک جانے اور وہاں سے آنے اور اس درمیان میں ہونے والے اخراجات کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو آدمی اتنی استطاعت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں، جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور جو تندرست نہیں اس پر روزہ فرض نہیں، اس کی قضا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اسلامی سماج میں اگر آدمی ہے ہوش و حواس میں، بالغ ہے، ہوش و حواس میں ہے، چاہے وہ بیمار ہو، صاحب فراش ہو، پھر بھی اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم سے کرے، لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اجازت نہیں ہے کہ نماز آپ ترک کر دیں۔ یہ تاکید کسی اور عبادت میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کی سب سے بڑی شکل ہے، اور اس رابطے کو اللہ رب العزت باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے، میری یاد کو باقی رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی یاد نماز سے ہی باقی رہتی ہے، اور اگر آپ اللہ کو بھول جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن شریف میں ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ وہ کہیں گے کہ پروردگار، دنیا میں تو ہم سجلے تھے، دیکھتے تھے، اچھے خاصے تھے، ہماری نظر بہت اچھی تھی، یہ کیا ہوا یہاں پر ہمیں اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تجھے اندھا بنا کر اٹھایا گیا،
اندھا بنا کر اس لیے اٹھایا گیا کہ تو دنیا میں ہماری آیات اور نشانیوں سے اندھا ہو بیٹھا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، وقفے کے بعد پھر سے ملیں گے اسی موضوع کے ساتھ۔ سلسلہ کرام جاری رہے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے اس پروگرام میں۔ وقفے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے اللہ رب العزت کے اس فرمان کا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو باقی رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اسلامی سماج میں اگر آدمی ہے ہوش و حواس میں، بالغ ہے، ہوش و حواس میں ہے، چاہے وہ بیمار ہو، صاحب فراش ہو، پھر بھی اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم سے کرے، لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اجازت نہیں ہے کہ نماز آپ ترک کر دیں۔ یہ تاکید کسی اور عبادت میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کی سب سے بڑی شکل ہے، اور اس رابطے کو اللہ رب العزت باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے، میری یاد کو باقی رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی یاد نماز سے ہی باقی رہتی ہے، اور اگر آپ اللہ کو بھول جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن شریف میں ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ وہ کہیں گے کہ پروردگار، دنیا میں تو ہم سجلے تھے، دیکھتے تھے، اچھے خاصے تھے، ہماری نظر بہت اچھی تھی، یہ کیا ہوا یہاں پر ہمیں اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تجھے اندھا بنا کر اٹھایا گیا، اندھا بنا کر اس لیے اٹھایا گیا کہ تو دنیا میں ہماری آیات اور نشانیوں سے اندھا ہو بیٹھا تھا۔ ناظرین، اللہ کی یاد جاری رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، اور وہ رشتہ جو بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کا ہے اس کو استوار کرنے کے لیے نماز بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے اور اللہ کے درمیان نماز کے ذریعے اس رابطے کو مستحکم کیا تو تمام معبودان باطلہ کا سر قلم کر دیا۔ انسان کے دل سے، دماغ سے، اس کے ذہن سے تمام معبودان باطلہ نکل گئے۔ جبین نیاز صرف اللہ کے لیے اور اسی کے سامنے جھکنے لگی۔ قرآن بار بار نماز کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کو بار بار دہرانے کا شاید مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو جائز نہیں رکھا کہ کوئی آدمی نماز چھوڑ دے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی محافظت کرو۔ مسلمان کی یہ پہچان بتائی گئی، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ اپنی نمازوں کی یاد نگہداشت رکھتے، محافظت کرتے، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ کام ضائع ہو جائے، کوئی اور چیز ضائع ہو جائے، لیکن نماز ضائع نہ ہو۔ محافظت اس طرح کرتے ہیں کہ نماز کی نگہداشت کو اپنے لیے لازم اور ضروری انہوں نے کر لیا ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نماز کی مداومت کرتے ہیں، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے کامیابی فرمایا ہے۔ کامیابی نماز کے پڑھنے میں، اس کے قائم رکھنے میں، اس کے ساتھ مداومت کرنے میں، اس کی نگہداشت رکھنے میں رکھی گئی ہے۔
فرمایا الذین هم علی صلاتہم یحافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت نہیں کرتے وہ مومن نہیں قرار دیے گئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنے گھر والوں کو اللہ رب العزت نے کہا آپ نماز قائم کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دے نماز کے قائم کرنے کا، اور اس کے ساتھ جمے رہیں۔ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیں۔ نماز کے لیے ایک ایک چیز کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ نے وہ امت کو سنا دیا اور بتلا دیا کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن نماز کیسے ادا کی جائے، نماز میں کیسے کھڑا ہوا جائے، توجہ ہماری کہاں رہنی چاہیے، نماز میں ہمارا خیال کہاں ہونا چاہیے؟ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے تمام طرف سے کٹ کر ایک جانب اپنے آپ کو کر کے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے قیام کرو، لیکن اس انداز سے کہ ظاہر ہو کہ تم کو سوائے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ قیام قنوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ نماز کے سلسلے میں قرآن نے یہ بھی بتلایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں، ان کی زندگیاں کامیاب ہیں، ان کے عمل کامیاب ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع نہیں ہوتا ان کی نمازوں میں، یہ نمازیں بیکار اور بے فائدہ ہوتی ہیں۔ نماز میں اللہ رب العزت کو پکارا جاتا ہے، کیونکہ نماز جس کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے۔ دعا کے لیے ذکر کیا گیا کہ نماز سراپا دعا ہے۔ نماز میں رکوع، سجود، قیام، اور قیام کی حالت میں الگ، رکوع کی حالت میں الگ، اور سجدے کی حالت میں الگ، اور قعدے کی حالت میں الگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائیں کہ اللہ رب العزت کی مناجات اس انداز سے اور ان صورتوں میں اس انداز سے اور ان لفظوں سے کرو۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، بلاؤ، مناجات کرو رب سے، تضرعا وخفیہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ اپنے رب کے ساتھ مناجات کا معاملہ شور شرابے کے ساتھ نہیں، کسی اور جانب توجہ کے ساتھ نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے ہونا چاہیے۔ نماز آپ پڑھیں تو آپ اس انداز سے پڑھیں کہ تمام طرف سے آپ کی توجہ کٹی ہوئی ہے، صرف اپنے رب کی جانب لگی ہوئی ہے۔ حدیث جبریل میں جو مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل پوچھتے ہیں احسان کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فکأنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ رب العزت کی تو اس انداز سے کرو جیسے کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ ایک ایسی ذات جو ساری کائنات کی پیدا کرنے والی ہے، جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، جو سب کے اوپر اپنی ملکیت اور سب کے اوپر حاکمیت رکھتی ہے، جو ذات جو ذرے ذرے پر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پورا اختیار رکھتی ہے، وہ ذات تمہارے سامنے ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو پائے کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ کیفیت تو ہونی ہی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔
ناظرین ذرا غور کریں، اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے، اس کے ضمیر پر یہ بات گزرے اور دل میں وہ یہ اس بات کو جان لے، بٹھا لے اور تصور قائم کرے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ بتلائیے کہ انسان کا حال کیا ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ ایسے انسان کا جو ضعیف و کمزور ہے اور ایک بہت ہی جابر بادشاہ کے دربار میں اس کو حاضر کیا گیا ہے۔ کیا وہ شخص اس بادشاہ جس سے اسے امید ہے کہ یہ مہربانی اگر کرے گا تو میرا بھلا ہوگا، اور اگر اس نے مہربانی نہیں کی تو میں برباد ہو جاؤں گا، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا کسی دوسری طرف دیکھ سکتا ہے؟ دوسری طرف اپنی توجہ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بجائے وہ ادھر ادھر دیکھے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پروردگار جو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب کچھ اس کی مخلوق ہیں، ایسے رب کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ میری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کیا میں ایسے عالم میں کسی دوسری جانب دیکھ سکتا ہوں؟ میری توجہ ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے نہیں۔ نہ دوسری طرف توجہ ہو سکتی ہے اور نہ ہونی چاہیے، بلکہ میری تمام تر توجہ اسی کی جانب ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے کہ یہ تصور بہت کٹھن ہے، تو کم سے کم اتنا تو تصور ہونا چاہیے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور بھی بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو ناظرین سمجھنا چاہیے کہ بندے کی کیفیت دل کی بھی بدل جائے گی، دنیا بھی بدل جائے گی، عقبہ بھی بدل جائے گی، اور ایسے عالم میں کی ہوئی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہوگی۔ یہ احسان کا درجہ ہوگا۔ ناظرین، اور ہم یہاں رکیں گے کیونکہ ہمارا یہ موضوع جو وقت اس کے لیے تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں اسی سلسلے کی مزید باتیں رکھی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔